نہج البلاغہ خطبہ نمبر 81 حصہ 2۔ باہم ایک دوسرے کے طور طریقوں کی پیروی کرتے ہیں وہ لوگ، اور یکے بعد دیگرے مقام فنا کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ جب تمام معاملات ختم ہو جائیں گے اور دنیا کی عمر تمام ہو جائے گی اور قیامت کا ہنگام آ جائے گا، تو اللہ سب کو قبر کے گوشوں، پرندوں کے گھونسلوں، درندوں کی ہلاکت گاہوں سے نکالے گا، گروہ در گروہ، سامت و ساکت، ایستادہ اور صف بستہ امر الہی کی طرف بڑھتے ہوئے اور اپنی جائے بازگشت جانب دوڑتے ہوئے، نگاہ قدرت ان پر حاوی ہوگی اور پکارنے والے کی آواز ان سب کے کان میں آتی ہوئی ہوگی۔ وہ ضعف اور بے چارگی کا لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور عجز و بے کسی کی وجہ سے ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی، ہیلے اور ترکیبیں غائب اور امیدیں منقطع ہو چکی ہوں گی، دل مایوسانہ خاموشیوں کے ساتھ بیٹھتے ہوں گے، آوازیں دب کر خاموش ہو جائیں گی، پسینہ منہ میں پھندا ڈال دے گا، وحشت بڑھ جائے گی، اور جب انہیں آخری فیصلہ سنانے، عملوں کا معاوضہ دینے اور عذاب و عقوبت اور اجر و ثواب کے لیے بلایا جائے گا، تو پکارنے والے کی گرجدار آواز سے کان لرز اٹھیں گے۔ یہ بندے اس کے اقتدار کا ثبوت دینے کے لیے وجود میں آئے ہیں اور غلبہ اور تسلط کے ساتھ ان کی تربیت ہوئی ہے۔ نزع کے وقت ان کی روحیں قبض کر لی جاتی ہیں اور قبروں میں رکھ دیے جاتے ہیں، جہاں یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور پھر قبروں سے اکیلے اٹھائے جائیں گے اور اپنے عمل کے مطابق جزا پائیں گے، اور سب کو الگ الگ حساب دینا ہوگا۔ انہیں دنیا میں رہتے ہوئے گلو خلاصی کا موقع دیا گیا تھا اور سیدھا راستہ بھی دکھایا جا چکا، اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مہلت بھی دی گئی تھی، شک و شبہات کی تاریکیاں ان سے دور کر دی گئی تھیں، اور اس مدت حیات اور آماج گاہ عمل میں انہیں کھلا چھوڑ دیا گیا تھا تاکہ آخرت میں دوڑ لگانے کی تیاری اور سوچ بچار سے مقصد تلاش کر لیں، اور اتنی مہلت پائیں کہ جتنی فوائد کے حاصل کرنے اور اپنی آئندہ منزل کا سامان کرنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ کتنی ہی صحیح مثالیں اور شفا بخش نصیحتیں ہیں، بشرطے کہ انہیں پاکیزہ دل اور سننے والے کان اور مضبوط رائے اور ہوشیار عقلیں نصیب ہوں۔ اللہ سے ڈرو اس شخص کے مانند کہ جس نے نصیحت کی باتوں کو سنا تو جھک گیا، گناہ کیا تو اس کا اعتراف کیا، ڈرا تو عمل کیا، خوف کیا تو نیکیوں کی طرف بڑھا، قیامت کا یقین کیا تو اچھے اعمال بجا لایا، عبرتیں دلائی گئیں تو اس نے عبرت حاصل کی، اور خوف دلایا گیا تو برائیوں سے رک گیا، اور اللہ کی پکار پر لبیک کہا تو پھر اس کی طرف رخ موڑ لیا اور اس کی طرف توبہ اور انابت کے ساتھ متوجہ ہوا، اگلوں کی پوری پوری پیروی کی اور حق کے دکھائے جانے پر دیکھ لیا۔ ایسا شخص طلب حق کے لیے سرگرم عمل رہا اور دنیا کے بندھنوں سے چھوٹ کر بھاگ کھڑا ہوا، اس نے اپنے لیے ذخیرہ فراہم کیا اور باطن کو پاک اور صاف رکھا اور آخرت کا گھر آباد کر لیا۔ سفر آخرت اور اس کی راہ نور دی کے اور احتیاج کے مواقع اور فقر و فاقے کے مقامات کے پیش نظر اس نے زاد راہ اپنے ہمراہ لیا۔ اللہ کے بندوں، اپنے پیدا ہونے کی غرض اور غایت اور مقصد کو پیش نظر رکھو اور اس سے ڈرتے رہو، اور جس حد تک اس نے تمہیں ڈرایا ہے اس حد تک سے خوف کھاتے رہو، اور اس سے اس کے سچے وعدے کا ایفا چاہتے ہوئے اور ہول قیامت سے ڈرتے ہوئے ان چیزوں کا استحقاق پیدا کرو جو اس نے تمہارے لیے مہیا کر رکھی ہیں۔